میں بال بنوانے ایسے سیلون پر جاتا جہاں لڑکیاں کام کیا کرتی تھی۔ وہ سیلون بہت مہنگا تھا۔ وہاں شہر کے رئیس لوگ ہی اپنے بال بنوانے آتے۔ میں کوئی رئیس تو نہیں تھا، مگر مجھے اپنے بالوں سے بہت محبت تھی، کیونکہ میں نے اپنے بال لڑکیوں کی طرح لمبے رکھے ہوئے تھے۔ سیلون میں لڑکیاں پینٹ شرٹ پہنے ہوتی تھی، وہاں لڑکے بھی کام کرتے تھے، مگر میں ہمیشہ ایک ہی لڑکی سے بال بنواتا۔ وہ لڑکی بول نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ گونگی تھی، مگر اشاروں سے میری ہر بات سمجھ جاتی۔ وہ اپنے کام کی اتنی ماہر تھی کہ اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں ہر 15 دن بعد ایک چکر سیلون پر ضرور لگاتا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتی ہی میرے پاس آ جاتی۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً 16 یا 17 سال ہوگی۔ مجھے کب اس لڑکی سے محبت ہوگی پتہ ہی نہیں چلا۔ حیرت تو یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سیلون کے مالک سے چھپ کر اسے ایک رکا دیا جس پر لکھا تھا کہ مجھے تم سے ضروری کام ہے، آج شام 7 بجے میں تمہارا چائنا ریسٹورنٹ پر انتظار کروں گا۔ پھر کیا تھا، شاید وہ لڑکی بھی اسی انتظار میں تھی۔ ہماری ملاقاتیں ہونے لگی، میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا اور اب شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے پرپوز کیا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اس نے میری محبت کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ وہ لڑکی گونگی تھی، مگر مجھے اس سے اس قسم کی محبت ہوئی کہ میں بھول ہی گیا کہ وہ گونگی ہے۔ مطلب مجھے اس کے گونگے پن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ والدین کا اکلوتا ہونے کی بنا پر مجھے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہوں، مجھے گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، گھر بھی میرا اپنا ہے اور گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ پھر جب اس نے شادی کے لیے ہاں کی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے اشاروں میں اپنے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا۔ وہ انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اور مجبوری میں یہ جاب کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں چند دنوں میں ہی تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا اور پھر تمہیں یہ جاب نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے گھر آ کر اپنی اماں کو اس رشتے کے لیے جلد ہی منا لیا، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی گونگی ہے۔ پھر چند دن کے بعد جب ماں اس لڑکی کے گھر جانے لگی تو میں نے ماں کو یہ بات بھی بتا دی کہ وہ لڑکی گونگی ہے، تاکہ وہاں جا کر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس وقت میری ماں نے بہت اعتراض کیا کہ میں تمہاری شادی گونگی لڑکی سے ہرگز نہیں کروں گی، مگر پھر میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ اس رشتے پر راضی ہو چکی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے معصوم چہرے سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے زیادہ لمبی تاریخ طے نہیں کی، بلکہ تھوڑے ہی دنوں بعد شادی ہو گئی۔ میں خوش تھا کیونکہ میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے کسی ایسی لڑکی کو سہارا دیا جو یہ خوبی سے محروم ہے۔ شادی کے بعد میں نے اس کی جاب چھڑوا دی کہ جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولنے کے قابل تو وہ تھی ہی نہیں، لیکن اشاروں سے کچھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں صبح آفس کے لیے نکلنے لگا تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے کہ جب تم آفس چلے جاتے ہو تمہاری بیوی سے شبانہ کا بھائی ملنے آتا ہے، اور پھر جب وہ جاتا ہے تو تمہاری بیوی اپنا روسی لباس زیبتن کرتی ہے اور تمہارے کمرے میں موجود اٹیچ باتھ روم میں چلی جاتی ہے اور پھر پورا دن وہاں سے باہر نہیں نکلتی۔ میں امی کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ امی میری طرف دیکھ کے کچھ پریشان ہوئی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ امی میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا کیا؟ ارے میری پیاری امی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساس بہو کا جھگڑا تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور ساس کسی نہ کسی طرح سے ایسے مسائل پیدا کرتی رہتی ہے، لیکن آج آپ نے جو بہو کے ساتھ دشمنی نکالی ہے وہ سب سے الگ ہے۔ امی اب آپ اس کے غسل خانے پر جانے پر بھی اعتراض کریں گی؟ امی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ امی کہنے لگی تو میری باتوں کو مذاق میں اڑا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا تو ایک دن تم خود بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے امی کی بات ایک کان سے سنی، دور سے اسے نکال دی۔ دفتر میں جا کر میں بھول ہی گیا کہ امی نے مجھ سے کیا بات کی تھی۔ جیسے دن کے 12 بجے تو میں نے سوچا کہ امی کو کال کر کے گھر کے حالات تو جان لوں، کیونکہ بیوی کو تو کال ملانے کا فائدہ ہی نہیں تھا، وہ کون سا کوئی بات کر سکتی تھی۔ جیسے میں نے کال ملائی تو آگے سے امی کی روتی آواز میرے کانوں کے پردوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کاش میں یہ سب کچھ ہی نہ سنتا۔ امی کہہ رہی تھی کہ تمہارے جاتے ہی وہ اٹھ گئی تھی اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ تمہاری بیوی آج سے عروسی لباس لے کر جب غسل خانے میں جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچتی تو یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہارے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ آج تو اس کا بھائی بھی نہیں آیا تھا۔ اب بیوی تمہاری تو گونگی ہے، اس لیے وہ آگے سے کیا بولتی، بس اسی مرد کی آوازیں آتی جاتی رہتی۔ میں نے کچھ زیادہ تو نہیں سمجھا، لیکن وہ بار بار شبانہ کا نام ہی لے رہا تھا۔ میں نے امی کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بیچاری تو ایک بے زبان ہے، دوسرا میری ماں کیسے کسی پر الزام لگا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ماں نے اس وقت میری خوشی جان کر میری شادی اس لڑکی سے کر دی اور اب جان چھڑوانے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اوف میرے خدایا، میں کہاں جاؤں؟ میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آج تو گھر جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں دفتر میں بیٹھا رہا۔ جب سارا دفتر خالی ہو گیا تو باہر نکلنے لگے اور کہنے لگے باس باہر نکلو، کہنے لگے عامر چلو، تم نے آج آفس میں ہی سونا ہے کیا؟ تب میں ان کے ساتھ آفس سے باہر آ گیا۔ گھر پہنچتے جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری غیرت کے لیے کافی تھا کہ اماں اور شبانہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہی ہیں۔ میں نے اماں سے نگاہوں میں ہی کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ میں نے سب کے ساتھ بڑے سکون سے ماحول میں کھانا کھایا۔
رات کو شبانہ کو اپنے لفظوں میں گھر میں رہنے کے طور طریقے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی عام انسان کی طرح میری ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح جیسے میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی ہنگامہ برپا تھا۔ میری بڑی بہن اور ان کے میاں آئے ہوئے تھے اور میرے بہنوئی اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کیونکہ شادی کے 10 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میری بہن بے اولاد تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف لپکا۔ بہنوئی میری بیوی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی بول سکتی ہے، کیونکہ میں اس لڑکی سے پہلے ایک شاپنگ مال میں ملا تھا۔ میری اس لڑکی سے ٹکر ہو گئی تو میری اس حرکت پر یہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی۔ میں نے کافی معافی تلافی بھی کی، لیکن یہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ میں نے بھائی کو سمجھایا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شبانہ بولتی نہیں ہے۔ ارے یہ تو گونگی ہے، لیکن بھائی اس بات پر واضح تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے اور وہ اسے اچھی طرح سے اس دن مال میں پہچان چکے تھے۔ میری بیوی نے یہ ساری باتیں سنی تو رونے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ خیر بڑی مشکل سے بہنوئی کو سمجھا بجھا کر ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی اور آخرکار وہ کافی دیر کے بعد مان بھی گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی اولی لڑکی ہو، مگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ بہنوئی شام تک اپنے گھر واپس چلے گئے۔ شبانہ کھانا بھی بہت ہی اچھا بناتی تھی۔ میں تو اس کے ہاتھوں کے ذائقے سے بہت ہی مانوس ہو چکا تھا، کہیں بھی جا کر اس کے کھانوں کی تعریف کرتا رہتا۔ ایک دفعہ ہمارے کسی عزیز کی ہمارے گھر میں دعوت تھی۔ وہ باہر سے آئے تھے تو امی نے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ تب شبانہ نے سارا کھانا خود بنا کر خاندان والوں کے دل جیت لیے اور ہم میں اس طرح رچ بس گئی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی غیر فیملی سے آئی ہے۔ کچھ دن بعد میرے چچا کے آخری بیٹے کی شادی تھی۔ ہم سب نے بہت ہی زیادہ شاپنگ کی۔ میں نے شبانہ سے کہا کہ وہ بھی جی بھر کے شاپنگ کرے، لیکن اس نے سارے جوڑے ہی سرخ بنائے تھے۔ شاید اسے سرخ رنگ پسند تھا۔ جب باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تو ہم لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جیسے ہم چچا کے گھر گئے تو شبانہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے چچا کے گھر میں ہر جگہ اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ آخرکار مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ گھر کیوں گئی ہے۔ خیر میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ چچا کے گھر سے ہمارے گھر کا فاصلہ کچھ ہی کم تھا۔ جیسے ہی میں گھر کی طرف گیا فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو شبانہ مجھے واش روم میں ہی محسوس ہوئی، کیونکہ پانی گرنے کی آوازیں بار بار آ رہی تھی۔ میں وہیں پر ہی باہر بیٹھ گیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک وہ نہیں نکلی تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں اٹھ کر واش روم تک گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دروازے کو زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ شبانہ واش روم میں نہیں تھی۔ اس کے کپڑے تو وہیں پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ سارے کپڑے بہت ہی گیلے تھے۔ اس کے لباس کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، لیکن محبتوں میں شک کہاں ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی شکل میرے پیچھے سے کہیں سے آئی اور اشاروں میں کہنے لگی کہ چلے اب چچا کے گھر۔ میں اسے کیا جواب دیتا، کیونکہ میرے تو اپنے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی اور میں بار بار غسل خانے کی طرف حیرت سے دیکھتا رہا کہ میں جو کمرے میں موجود تھا اور پھر غسل خانے کا ایک ہی دروازہ ہے، تو شبانہ پھر کیسے وہاں سے نکلی اور پھر اچانک سے میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نہیں سوچوں میں مصروف تھا کہ چچا کی کال آ گئی اور وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے شبانہ کو جلدی سے ساتھ دی اور چچا کی طرف چل پڑے۔ شادی بڑے ہی اچھے طریقے سے سر انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے، لیکن اماں کو چچی نے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس ہی روک لیا۔ اب ہم گھر میں 2 ہی لوگ تھے، میری بیوی اور میں۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اب کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش شبانہ بھی بولنے کے قابل ہوتی۔ شاید میں اس بات کی دل سے دعا بھی مانگتا تھا۔ ایک دن اماں جب گھر واپس آئیں تو کہنے لگی کہ کسی روز اپنے چچا کی فیملی کو بلائیں گے اور ان کی دعوت بھی کرنی ہے، ان کے بیٹے کی نئی نئی شادی جو ہوئی ہے۔ شبانہ نے کبھی بھی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس بار بھی اس نے بہترین کھانے بنائے، خوب تعریفیں سمیٹی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اماں شبانہ سے کہنے لگی کہ مجھ کو پوتے کی خوشخبری کب سناؤ گی۔ اب یہ بات میرے سامنے ہی ہوئی تھی اور شبانہ نے اس بات پر رو رو کر سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اماں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اگر تمہیں ابھی اولاد نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کچھ عرصے بعد بچہ پیدا کر لیں گے۔ میرے اس بات سے وہ کچھ مطمئن تو ہو گئی، لیکن اب وہ پہلے جیسی شبانہ نہیں رہی تھی۔ میں اس بات پر کچھ پریشان تو ہوا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ مجھے خود ہی بچے کی چاہت بہت زیادہ ستانے لگی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی کر لی، کیونکہ اماں کو آئے دن ایک ہی بات پر اعتراض تھا کہ بہو ایک ہی مخصوص وقت پہ واش روم میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور اندر سے کسی مرد کی آوازیں آتی ہیں۔ میں یہ سن کر اب پریشان رہنے لگا۔ سوچا کیوں نہ آج کے دن اماں کے اس وہم کو دوری کر دوں۔ میں شبانہ سے پہلے ہی جاگ گیا تھا، البتہ وہ اپنی روٹین کے مطابق سوئی ہوئی تھی۔ میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے شبانہ کو یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ جیسے میں بھی سویا ہوا ہوں۔ شبانہ 9 بجے اٹھی اور اٹھتے ہی پہلے کپڑوں والی الماری کے پاس گئی اور پھر سے اس نے وہی اپنا روسی لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کے واش روم میں جانے سے پہلے میں نے اس کے چہرے کو بہت دیکھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، شاید وہ روتی رہی ہے۔ میرا دل تو اس وقت کافی بے چین ہوا، لیکن میں نے اس لمحے خود پر قابو پایا، اس کی تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ روسی لباس لے کر جیسی واش روم میں گھسی تو اس نے جاتی ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔
1 घंटा गुजर गया लेकिन शुबाना वापस नहीं आई। अब 2 घंटे होने वाले थे। मैं परेशान हो चुका था। ना तो अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, ना ही किसी और हरकत की। बस इसकी और रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं जल्दी से वॉशरूम के पास चला गया। जैसे ही मैं कुछ और करीब हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे अंदर शुबाना के अलावा कोई और भी है। मुझे अंदर से एक मर्द और अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी, जबकि मेरी बीवी तो गूंगी थी। अब तो गैरत का ही मसला था। मैं वॉशरूम की दीवार पर बनी खिड़की के ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अंदर वॉशरूम के मंजर ने मेरे पैरों तले से सारी ज़मीन ही खींच ली थी। मैंने जो कुछ अंदर देखा, ये किसी भी सूरत में मेरी गैरत को गवारा नहीं था। मैं देखा कि शुबाना अंदर गुसलखाने के फर्श पर बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर कोई सुर्ख लिबास नहीं था। वो यहाँ जिस मर्द से बातें कर रही थी वो भी अब यहाँ नहीं था। ये सब क्या था? मैंने चीखते हुए शुबाना से पूछा कि तुम तो बोल सकती हो, फिर ये गूंगे बनने वाला ड्रामा क्यों किया? जब से हमारी शादी हुई थी मैं आज पहली बार उससे इस लहजे में बात कर रहा था, तो वो सूखे पत्ते की मानत मुसलसल कांप रही थी। मैं उसे वहां से खींच के कमरे में ले आया और उसे कहा कि तुम्हारा अरूसी लिबास कहाँ है, जो लिबास तुम रोजाना साथ लेकर जाती हो। लेकिन अब तो वहां पर कोई लिबास नहीं था। मैं उसे गरजदार आवाज के साथ पूछ रहा था और वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मुनासिब लिबास पहनो। मैंने उसे कहा कि तुम कोई मुनासिब लिबास पहनो, मैं अभी अम्मा जान को लेकर आता हूँ। तो मुझे रोजाना ही तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ कहती थी, लेकिन मैं ही उनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं देता था। और मुझे ये भी जल्दी बताओ कि वो बदबख्त कहाँ है जिसके साथ तुम उस वॉशरूम में बैठकर बातें करती हो? अरे ओ बदबख्त औरत, किस चीज़ की कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम ये सब कुछ कर रही थी? वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसे कई दफ़ा मोहब्बत से कहा कि मुझे हकीकत से आगाह कर दो, वरना इस बात का नतीजा बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वो यही समझती रही कि जिस तरह उसे अपने मासूम चेहरे से उसने मुझे फंसा लिया था, आज भी वैसे ही मुझे पागल बना देगी। तो ये उसकी भूल थी। मैंने उसे फिर से पूछा कि तुम गूंगी नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से बोलते हुए देखा। तुम वाकई वॉशरूम में बोल रही थी। अब बताओ किस बात का तुम ये नाटक करके मेरे मासूम दिल से खेल रही थी? मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उसको ख़त्म कर दूं, लेकिन जब तक मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख नहीं लेता और अपने कानों से सुन नहीं लेता, मैं उसे हरगिज़ कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं दिल में फैसला कर चुका था। शुबाना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और वो मेरे सब्र को बहुत ही ज़्यादा आजमा रही थी। मैंने उसे खींचकर ऐसा थप्पड़ दिया कि वो बेड के किनारे के साथ लग गई। मुझे इल्म नहीं था कि उसका खून निकला था, लेकिन वो दर्द से करा रही थी। लेकिन आज मेरे ऊपर अति बराबर भी असर नहीं हो रहा था। शुबाना, अगर तुम चाहती हो कि इस घर से खैर आफियत से जाओ, तो आज मुझे बता दो कि वो कौन है और अभी इस वक्त कहाँ है। शुबाना नहीं बोली। मैंने कमरे में चीख कर अम्मा को बुलाया। एकदम इस कदर चीख पर मेरी माँ डर से भागी हुई आई और मेरे कमरे में आ गई। शुबाना को इस हालत में देखा तो एकदम से घबरा गई और मेरी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगी, क्या तुम इसको मार कर ही छोड़ोगे? अम्मा, ये जब तक सच नहीं बोलेगी मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा और ना ही इसे छोड़ूंगा। अपने हाथों से ही इसे जहन्नुम रसीद करूंगा। अम्मा मेरे गुस्से से बखूबी आगाह थी। इसे शुबाना के पास खुद गई और उसे पूछने लगी कि जो कुछ वो कह रहा है मान क्यों नहीं लेती? उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देती? क्यों अपनी जान की दुश्मन बन चुकी हो? शुबाना ने एक नज़र मुझे देखा और फिर अगले ही लम्हे उसने एक दफ़ा फिर से चुप साध ली। शुबाना, अगर तुमने मुझे सब हकीकत ना बताई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी इस बात से अम्मा में तब बड़ी और कहने लगी कि हमारे पूरे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा। अपने अल्फाज वापस लो और इस बेज़ुबान से आराम और मोहब्बत से बात करो। अम्मा, ये बेज़ुबान नहीं है, बल्कि ये सब कुछ बोलना जानती है। शुबाना, मैं तुम्हें वाकई तलाक दे दूंगा। मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोलने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी माँ और मैं हैरान खड़े थे, मगर जब उसने अपनी कहानी सुनाई, सच में वो बड़ी दुख भरी कहानी थी, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहने लगी, मेरी अम्मी जिस घर में ब्याह कर आई वहाँ पर बहू के बोलने का बिल्कुल भी रिवाज नहीं था। असल में मेरी माँ की सास यानी मेरी दादी अम्मा बहुत सख्त औरत थी। उनके सामने जो बहुत ज़्यादा बोलती उसकी ज़ुबान काट दी जाती और फिर यही कहा जाता कि बहू की ज़ुबान ही नहीं है, बेचारी गूंगी है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन हमारे ख़ानदान में बहू के बोलने पर हमेशा से एतराज़ किया जाता था। मेरी दादी पूरे ख़ानदान में एक जालिम औरत मानी जाती थी। यही वजह थी कि जब एक दफ़ा शादी की तकरीब में मेरी माँ ने एक लिबास लेने की फरमाइश की, तो दादी को अम्मी की इस फरमाइश पर बहुत गुस्सा आ गया और बोली कि अच्छा, तुझे भी ज़ुबान लग गई है। जबकि मेरी माँ उनके सामने कुछ भी नहीं बोली थी। आज पहली बार उन्होंने कोई फरमाइश की थी और फिर मेरी दादी ने इस बात को लेकर घर में इतना बड़ा झगड़ा खड़ा किया कि मेरे अब्बा ने गर्म छुरी लगाकर मेरी माँ की ज़ुबान चला दी और इस कदर जला दी कि फिर अम्मा कभी भी बोलने के काबिल नहीं रही। मेरी पैदाइश हुई और फिर मेरे भाई की पैदाइश हुई। हम दोनों बहन भाई बिल्कुल ठीक थे, मगर माँ ने सबको कहा कि दोनों गूंगे पैदा हुए हैं। उन्हें डर था कि हमारे साथ भी वही सब कुछ ना हो जो उनके साथ हुआ था। मैं जब भी बोलने लगती तो माँ मुझे चुप करा देती और सबसे छुपा कर रखती। जब बड़ी हुई तो माँ ने मुझे सब कुछ बताया और मैं भी सबके सामने गूंगी होने की एक्टिंग करती। सब ने यही समझ लिया कि शुबाना गूंगी है। दादी की वफात के बाद हमारे घर पर हमारी पुप्पो का राज हो गया
اور وہ میرے گونگے ہونے پر بے حد خوش ہوتی تھی۔ پھر میرا بھائی جب مجھ سے باتیں کرتا تو میں اس کی ساری باتیں ایک کیسٹ میں ریکارڈ کرتی جاتی اور پھر تنہائی میں اکثر سنتی رہتی۔ پھر مجھے گونگوں کے اسکول میں ڈال دیا گیا۔ میری زبان پر لگنے والا زنگ بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا۔ میں کبھی بھی نہیں بولتی تھی سوائے تنہائی کے علاوہ۔ پھر جب میں نے سیلون پر ملازمت شروع کی تو وہاں میں نے عامر کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ عامر طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے میں نے گونگے پن کا ہی ڈرامہ کیا، جس کی بنا پر عامر میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ پھر جب میں یہاں پر بہو بن کر آئی تو پہلے ہی دن مجھے تمہاری ماں نے یہ کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو بیوقوف بنایا۔ اگر میرے ساتھ کوئی ہوشیاری کی یا میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے میں نے گونگے ہونے کا ہی ڈرامہ کیا رکھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پوری دنیا میں مجھے 3 لوگوں سے عشق ہے، ایک میری ماں، دوسرا میرا بھائی اور تیسرا میرا شوہر۔ میں ان تینوں سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ باقی رہ گیا اس مردانہ آواز کا تعلق، تو وہ میرے بھائی کی آواز ہے جو میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ میں واش روم میں جا کر اس لیے سنتی ہوں کہ کہیں کمرے میں تمہاری اماں سن نہ لے۔ پہلے بھی وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھتی تھی۔ شبانہ اپنی بات کو مزید آگے لے کر جا رہی تھی کہ میں نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ تو یہ بتاؤ کہ ہم کیسے مان لیں کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو وہ بالکل سچ ہے؟ ابھی شبانہ اس کا کوئی مناسب سا جواب تلاش کر رہی تھی کہ اچانک بیرونی دروازے سے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ دروازے پر میری ساس اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا۔ شبانہ نے ان دونوں کو دیکھا تو اب تو بھاگتے ہوئے ان سے جا لپٹی۔ اونچی آواز میں روتی جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی ماں کا چہرہ بھی چھوتی جا رہی تھی۔ میری ساس میں سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرنے لگی، ڈھیروں دعائیں بھی دی۔ جب وہ لڑکا بولا تو اس کی آواز کیسٹ میں موجود آواز جیسی تھی۔ پھر میری بیوی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مجھے اپنی ماں کی زبان دکھائی۔ آج بھی ان کی زبان پر جلنے کی وجہ سے نشان تھے۔ شادی کے وقت ہم نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا، کیونکہ سب کچھ شبانہ کی پھپھو نے طے کیا تھا اور کہا تھا کہ شبانہ کی ماں بھی گونگی ہے، وہ بات نہیں کر سکتی۔ اب میرے دل میں ہر طرح کی نفرت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت شبانہ سے معافی مانگی اور کہا اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ میں نے سب کے سامنے شبانہ سے معافی کے لیے ہاتھ جوڑے اور اس محبت کی دیوی نے میرے دونوں ہاتھ کھول کر کہا کہ آپ تو میری محبتوں کے اسیر ہیں، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ میری ماں بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ کہ یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔